الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو اس عاجز و فقیر کے لیے بڑی دیر تک راہ دیکھتا رہنا پڑا. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. یہ جو محبت ہے، دین کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، جس محبت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ چھوٹا نہیں ہے، اسے چھوٹا نہ سمجھیں. آپ کے دل میں اس بات کا اترنا، آپ کے دل میں اس بات کا آنا کہ میں دین کی مجلس کو اٹینڈ کروں، دین کی مجلس میں بیٹھوں، اور آپ نے دنیا کے دوسرے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے لیے حاضری دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. جتنے بیٹھنے والے ہیں، بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو کہوں گا، اس رب کی طرف توجہ کر کے آج اللہ سے کہہ دے، ربا تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ توفیق عطا فرما دی، ورنہ تو چاہتا تو گنہگاروں کی صف میں شامل کر دیتا، تو چاہتا بدکاروں کی صف میں شامل کر دیتا، تو چاہتا تو فاسقوں کی صف میں شامل کر دیتا، تو چاہتا تو فجاروں کی صف میں شامل کر دیتا، تو چاہتا تو شرابیوں کے صف میں شامل کر دیتا. واہ رے رب تیرا کتنا بڑا احسان، ہر چیز سے ہٹا کٹا کے اللہ والوں کی مجلس میں لا کر بٹھا دیا ہے. تیرا احسان. یہ زمین پر بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس پاک زمین پر بیٹھے ہیں ہم. یہ اللہ تیرا احسان ہے، ورنہ مجھ جیسا نکما آنکھوں سے گنہگار، مجھ جیسا نکما کان سے گنہگار، مجھ جیسا نکما زبان سے گنہگار، ہزاروں عزت کی دھجیاں اس زبان نے اڑائی ہے، کسی اور نے نہیں اڑائی. لوگوں کی بیٹیوں کو تار تار کیا ہے، ان آنکھوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے. کان کی شہنائیہ سے ہم لوگ جتنا روشناس ہوئے ہیں وہ ہم ہوئے، کوئی اور نہیں ہوئے ہیں. دل جتنا گندا کر کے بیٹھے ہم بیٹھے، کوئی اور نہیں بیٹھا. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مندر میں ایک مورتی، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں. اس حال میں آ کر واہ رے رب کتنا احسان، پیارے دربار میں لا کر بٹھا دیا. ورنہ اس جیسا نکما انسان آنکھوں سے بدکار، کان سے بدکار، زبان سے گنہگار، ہاتھ سے گنہگار، پیر سے گنہگار،
بدن کا ایک ایک عضو گندا، گھر میں صحیح معنی میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ پاتا ہے، دکان میں نوکر کے ساتھ صحیح معنی میں نہیں رہ پاتا ہے، اگر جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہیں، ساری گندگیاں ہماری زندگی میں، واہ رے رب اس گناہوں کے باوجود تیرا کتنا بڑا احسان کہ اس مسجد میں آنے کی تو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ اللہ چاہتا تو کیا کہتا؟ اللہ چاہتا تو اللہ کہتا اے بدبختو فاجرو، میرا پاک دربار ہے، میں اس دربار میں اولیاء کو، متقی اور پرہیزگاروں کو بلاتا ہوں، تم جیسے نکموں کو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ وہاں پر، اور کھڑے ہو کر آپ لٹھ لے کر کھڑے رہو، جو ایسے بدکار آئے اسے ڈنڈا مار کے باہر نکالو۔ لیکن واہ رے رب، اللہ نے ان ساری چیزوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اپنے در پر لا کے بٹھا دیا۔ اللہ یہ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ ہم جیسے گنہگار ہیں، گناہوں کے باوجود ہمیں اپنے دربار پر لا کر بٹھا دیا، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ میں کوئی بیان نہیں کروں گا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میں مقرر ہوں، زبردست خطاب کروں گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مقرر، میں خطیب ہوں، بہترین خطاب کروں گا۔ بھائیو، مجھے خطاب نہیں آتا ہے، مجھے تقریر نہیں آتی ہے، میں بس یہی کہتا ہوں کہ کچھ نصیحت دو بول جاتا ہوں اور اللہ سے دعا کر کے چلا جاتا ہوں کہ اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے اور آپ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ اس لائق نہیں ہے۔ اگر اس دو بول کی وجہ سے اللہ کہہ دے کہ جاؤ جنت کی طرف، نبی کا ہاتھ ہو، ہمارا ہاتھ ہو، اور ہم سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہے ہو، یہی ہمارا کام ہے اور کچھ نہیں۔ بس اسی وجہ سے آ کر بیٹھا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے۔ میں ہر جگہ اکثر کہتا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی واعظ شرعی بیان نہیں ہوں، بس میرا کام ہے نصیحت دو بول دینا۔ ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات دل میں اتر جائے، کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ آج ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ مختصر سی جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، کیا یہ زندگی وہ زندگی ہے کہ اللہ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے؟ آج تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس احساسات میں جانا ہے کہ اگر ابھی اللہ کا فرشتہ آ جائے، ملک الموت آ جائے، روح کھینچ لے، آپ کی روح کو نکال لے اور اللہ کے پاس لے کر پہنچ جائے، اللہ دیکھ کر یہ کہے، اس روح کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ روح بہت گنہگار اور فاسق و فاجر ہے، آنکھوں سے گنہگار، زبان سے گنہگار۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھاؤ، جہنم میں پھینک دو، مجھے ایسے بدکاروں کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہے کہ ابھی ملک الموت آ گیا، اور آنے کے بعد اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بتلاؤ، اگر ہماری روح کھینچ لی، اللہ کے پاس لے جا کر پہنچا دیا، اللہ نے ابھی یوں تھوڑی دیر کے لیے یوں سوچو کہ اللہ ہمارے پاس آ گیا، اللہ یہاں بیٹھا ہے اور اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بندے ذرا آنکھوں کا حساب دو، تو کیا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ بندہ ذرا زبان کا حساب دو، زبان کا حساب دے سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے پوچھ لے کان کا حساب دو، کیا کان کا حساب دے سکتے ہیں؟ اللہ پوچھ لے دل کا حساب دو، تو دل تو ایسا ہے کہ جیسے کٹورے کے اندر دودھ کے بجائے ہم نے گندگی بھر کے رکھ دی، تو وہ کسی کو جا کر دے کہ ہم نے دودھ لائے ہیں، لیکن وہ کٹورا اٹھا کر وہ پھینک دیتا ہے کہ مجھ جیسوں کے ساتھ تم دھوکہ دے رہے ہو، تم دودھ کا کہہ کر گندگی لا کر دیا ہو۔ اور آپ ذرا سوچو، وما تخفی الصدور، سینوں کے اندر ہزاروں گندگیاں پڑی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ نے اگر یہ کھول لیا، یا ابھی اگر اللہ نے بلا لیا اور اللہ ہم سے پوچھ رہا اور ہمارا سینہ یوں کھولے اور سینوں کے اندر گندگی ہو، تو اللہ یوں اٹھا کر پھینک دے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں احساس حس کو جگانا ہے، احساسات کو جگانا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آج غور و فکر کریں گے، کوئی بیان مقصود نہیں ہے، صرف بیان اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ کیا ہماری زندگی صحیح ہے،
کاروبار میں جاتے ہم کتنا دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہیں نہیں بیچ رہے ہیں، کتنوں کی عزت کی دھجیاں ہم اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں، کتنوں کی غیبت ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کتنوں کی چغلیاں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں۔ وہی ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جن دیا۔ ایک ماں نے مجھے فون لگایا اور کہنے لگی کہ مولانا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں دعا کروں؟ تو کہا کہ مولانا کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جن دیا۔ سوچنا ہے ہاتھ کیا ہمارا صحیح استعمال ہو رہا ہے نا؟ حدیث پاک میں کتابوں میں ملتا نہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن زبان کو لوک مار دے گا، آنکھیں بولے گی، زبان نہیں بولے گا، کان بولے گا، زبان نہیں بولے گا، ہاتھ بولے گا، زبان نہیں بولے گا، پیر بولے گا، زبان نہیں بولے گا، بدن کا عضو بولے گا، زبان نہیں بولے گا، ہڈی بولے گی، زبان نہیں بولے گا، رگ بولے گا، زبان نہیں بولے گا، رواں بولے گا، کیا بولے گا؟ یہی بولے گا اللہ میں بچنا چاہتا تھا لیکن اس نے ہوس کو پورا کیا، اللہ میں بچنا چاہتا تھا لیکن زبان کی چٹکھنیوں کے پیچھے پڑا رہا، اللہ میں بچنا چاہ رہا تھا کان کو شانائیوں کے پیچھے پڑا رہا، اللہ میں بچنا چاہ رہا تھا کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے پیچھے پڑا رہا، اللہ میں بچنا چاہ رہا تھا لیکن آنکھوں سے خواہشات پورا کرتا رہا، کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا، کسی کی بہن کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا، ماں باپ کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا، وہ ماں باپ بیچارہ پریشان ہو گیا، بس یہ کھیل اس کی زندگی میں تماشا بنا رہا، بس یہ زندگی کے اندر اس کے زندگی میں رہا۔ اللہ ہم تو چاہتے تھے کہ بچ جائے لیکن یہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل زبان کو لوک مار دیا جائے گا، یہ زبان کو بند کر دیا جائے گا اور بدن کا ایک عضو بولے گا۔ کیا آپ اللہ کے پاس جواب دے سکتے ہیں؟ مختصر سی زندگی ہے یہ، مختصر، کب دنیا سے چلا جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، دیکھتی آنکھ بند ہو جائے، بولتی زبان بند ہو جائے، سنتا کان بند ہو جائے، ہلتا ہاتھ بند ہو جائے، چلتا پیر بند ہو جائے، اٹھتا پیر بند ہو جائے، کچھ کام ساری چیزیں اچانک کے وہیں کے دھری رہ جائیں۔ بہترین بنگلہ بنایا، بنگلہ وہیں کا وہیں رہ گیا، بہترین مکان بنایا، مکان وہیں کا وہیں رہ گیا، ساری چیزیں بنائی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے والا کہتا رہا میں نے اتنے بنگلے بنائے، میں نے اتنے مکانات بنائے، مولانا میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ ساری چیزیں کی، میرے پاس اتنے رقمیں ہیں، میں یہ چیزیں کر رہا ہوں، میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن کہنے والا بولتا رہا، اچانک ملک الموت آ گیا، آنکھیں بند ہو گئی، زبان بند ہو گئی، کان کی سنوائی بند ہو گئی، ہاتھ اور پیر کا چلنا بند ہو گیا، بچے رونے لگے کہ ابو چل بسے، ماں رونے لگی کہ بیٹا چل بسا ہے، بہن رونے لگی کہ بھائی چل بسا ہے، گھر کے ایک افراد رونے لگے کہ گھر کا افراد چلا گیا، بیوی رونے لگی کہ شوہر چلا گیا، بیوی کا وہ حال ہو گیا کہ ہاتھ کی چوڑیاں پھوٹ رہی ہے اور وہ اپنے سر پر جو روپٹہ ڈال رہی ہے وہ روپٹہ اتار کر اپنے آنکھوں کے آنسو کو مٹا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں، لیکن اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان مستقل رہنے والا نہیں ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، کون کب چلا جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں، زندگی کب تمام ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں، کب سفر میں ہے زندگی مٹ جائے، کب زندگی گزار رہا زندگی مٹ جائے، کب کھیت میں ہے زندگی مٹ جائے، کب دکان میں ہے زندگی مٹ جائے، کب کاروبار میں ہے زندگی ختم ہو جائے، کب کیا کام کر رہا ہے آنکھیں بند ہو جائے، کب کیا کام کر رہا ہے زبان بند ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کاروبار کے اندر وہ خوشی سوچ کر چلا گیا آج میں یہ کام کروں گا، لیکن نہیں پتا ہے کہ آج آنکھیں اس کی بند ہونے والی ہے، وہ سوچ رہا ہے میں کل یہ کاروبار کروں گا، لیکن اسے نہیں پتا ہے کہ زبان بند ہونے والی ہے، آج وہ سوچ رہا ہے میں یہ کام کروں گا، لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ آج اس کے کان بند ہونے والے ہیں، آج اس کے ہاتھ رکنے والے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان
جوان کے بارے میں مجھے خبر آئی، فون آیا اس کے گھر سے کہ حضرت میرے بھائی بیچارہ ابھی فوراً کہا کہ میں دکان کے لیے جا رہا ہوں، امی میں آج یہ کر کے آؤں گا، امی وہ چیز آپ کے لیے لے کر آؤں گا، امی آپ نے مجھے کہا تھا نا یہ سامان لانے کا، میں وہ سامان لے کر آؤں گا، امی آپ مجھے چائے بنا دو، میں گھر سے جاتا ہوں اور میں رات تک آؤں گا، سامان لے کر آؤں گا۔ ابھی اس نے کہا اور چائے بنانے کے لیے رکھا، اچانک کے پتہ چلا کہ وہاں رکی، آنکھ رک گئی اور وہ دھڑام دینے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہلا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ دنیا سے وہ چل بسا ہے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ دنیا میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کتنے اختلافات میں، کتنے غیبتوں میں، کتنے چغلیوں میں پڑے ہیں، رشتہ داروں کے اختلافات میں پڑے ہیں۔ ختم کرنا ہے آج ایک ساتھ، نیت یہ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا، کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے رب نے جو بات کہی ہے، میرے نبی نے جو بات فرمائی ہے، میرے محمد نے جو بات فرمائی ہے، میرے آقا نے جو بات فرمائی ہے، جو نبی علیہ السلام جس نے کیا قربانیاں پیش کی ہے، پیٹ پر پتھر بندھے میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ محمد جو سجدے میں گر کر امتی امتی کر کے چلا گیا، امت امت امت، ایک ہی رونا اس کا رونا تھا کہ امتی امتی، لیکن آج کا امتی سوتا رہے۔ تو اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کہیں ہم سو تو نہیں رہے، کہیں ہم غفلت میں تو نہیں پڑے رہے۔ آج اس بارے میں سوچنا، احساسات کو پیدا کرنا ہے، اس اللہ کو ہمیں آج راضی کرنا ہے۔ زندگی گزر رہی گزر چلی جائے گی، زندگی نکل رہی نکلتی چلی جائے گی، کب دنیا سے چل بسے ہمیں کچھ پتا نہیں، کون کب چلا جائے کچھ پتا نہیں ہے۔ میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ جب جنازہ ہم اٹھاتے ہیں، کندھے پر اٹھاتے ہیں، جنازہ کو لے جاتے ہیں قبرستان کی طرف، تو جنازہ ہمیں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں تو جا رہا ہوں، قبر کے اندر اتر رہا ہوں، لیکن تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، کل تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی جا رہا ہوں، آج تم کندھا دے رہے ہو، کل تمہیں کندھا دیا جائے گا۔ آج تم مجھے غسل دے رہے ہو، کل تمہیں غسل دیا جائے گا۔ آج تم مجھے کفن پہنا رہے ہو، کل تمہیں کفن پہنایا جائے گا۔ آج تم مجھے قبر کے نیچے اتار رہے ہیں، کل تمہیں قبر کے نیچے اتارا جائے گا۔ آج تم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہو، کل تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ آج تم قبر کے اوپر دعا مانگ رہے ہو، کل تمہارے لیے دعا مانگی جائے گی۔ آج تم یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے بھول رہے ہو، کل تمہیں بھی بھولا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ کر کے آئے ہوگے تو تمہیں فائدہ ہونے والا، ورنہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آج کی دنیا تو کیا دنیا ہے، انسان چند دن تک کے اپنے گھر کو یاد کرتا، پھر بھول جاتا ہے، پھر انسان اپنے کام میں لگ جاتا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ نیک ہو تو کچھ دن تک کے، بچہ کب تک ہے زندہ ہے، جب تک کہ وہ کرتا رہتا ہے، ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچا رہا ہے، لیکن انتقال ہونے کے بعد پھر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے۔ انتقال کے بعد کون پہنچانے والا؟ اگر کوئی یوں کہے کہ اولاد نیک چھوڑ کر جائے تو ہو سکتا ہے کہ اولاد کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکے، یا کوئی اولاد کچھ نہ کچھ پڑھ کر ہمارے لیے کچھ بخشے۔ لیکن آپ ذرا بتلاؤ کہ اگر وہی اولاد جب تک کہ زندگی گزار رہی اور وہ اولاد چلی گئی تو کیا پتہ؟ ابھی ہمارے چند دن پہلے ایک اطلاع خبر آئی، تعجب خیز واقعہ، کہ اچانک اسی دن ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں کا انتقال ہوا۔ ماں کو دیکھ کر، یعنی بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کو دیکھ کر شوہر کا انتقال ہوا۔ جب شوہر دونوں کا انتقال ایک ساتھ، یہاں جنازہ بیوی کا رکھا گیا، یہاں شوہر کا جنازہ رکھا گیا، بچے نے دیکھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بھی اسی وقت چل بسا، تینوں جنازہ ایک ساتھ وہیں پڑا نظر آیا، تینوں جنازہ وہیں پڑا نظر آیا۔ کیا پتا جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں عبرت حاصل کرنا ہے، چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے۔ جو مکانات جنہوں نے بنائے ہیں وہ مکانات چھوڑ کے چلے گئے،
ان مکانات کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے۔ جنہوں نے کاروبار بڑے سے بڑے کاروبار کو بنایا، وہ کاروبار کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کمائے نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ تجارت نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بڑے سے بڑی رقموں کے پیچھے نہ پڑیں، آپ کریں، لیکن یاد رکھیں ان رقموں کے ذریعے ہمیں جس طرح آگے بڑھنا ہے، ہمیں نبی نے جس طرح طریقہ سکھایا، اگر ہمیں وہ نہیں معلوم ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ زندگی کے بارے میں آج غور و فکر کرنا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے، کس طرف جا رہے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا ہوگا، ہمیں کیا معلوم کل اللہ کے پاس ہمیں کیا جواب دینا۔ اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آ کر روتے تھے۔ وہ حنظلہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ حنظلہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، بیٹھنے کے بعد حالت کچھ غیر ہو جایا کرتی تھی، باہر نکلنے کے بعد حالت کچھ اور بدل جاتی۔ ایک دن دوڑ کر آ رہے ہیں، ناپکہ حنظلہ، ناپکہ حنظلہ، ناپکہ حنظلہ، ناپکہ حنظلہ۔ کسی پکڑنے والے نے پکڑا، پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں کہہ رہے ہو ناپکہ حنظلہ، کیوں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ پکڑ کے یہ پوچھا، انہوں نے ہاتھ کو جھٹکا اور کہا کہ مجھے چھوڑو، میں نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں نبی کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جب تک آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہوں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، باہر نکلتا ہوں تو حالت غیر ہو جایا کرتی ہے، اللہ کے رسول سے میں جا کر کہوں گا۔ اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کر آئے، کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ ان کے دل کا حال کچھ اور۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو جیسے ہی بتلایا کہ کیا بتلایا کہ منافق لوگوں کی فہرست بتلائی، عمر دوڑ کے چلے گئے۔ کیا کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کون منافق میں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام تو ان منافق کی فہرست میں تو نہیں ہے، میرا نام تو ان منافق کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ابھی بیان چل رہا ہو تو ہم ہر افراد کیا ہے سوچتے ہیں دلی دل میں، مولانا صحیح بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی ہیں، مولانا صحیح بیان کر رہے ہیں، ہم نے علاقے والوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، مولانا صحیح بیان کر رہے ہیں، ہم نے دکان والوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، مولانا صحیح بول رہے ہیں، ہم نے کاروبار والوں کو ایسے دیکھا۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہماری زندگی کے بارے میں فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسی۔ آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی، کس طرف جا رہی۔ ہمیں اپنی زندگی کے بنانے کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرنی ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت پیارا ہے۔ اس اللہ سے مانگو گے، اللہ دینے والی ذات ہے، اس اللہ سے چاہو گے، وہ اللہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ آج اگر انسان یہ نیت کر لے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، کہ میں نے بہت گناہ کیا، اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ عبداللہ ابن سالم تابعین میں سے گزرے ہیں، صحابہ کی اولاد میں عبداللہ ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہے ہیں، اچانک ایک بادشاہ اندر داخل ہوا۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ ابن سالم سے کہ حضرت آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتلائیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بڑے اللہ والوں کو کہتے ہیں، اب تو وہ بھی حال بدلتا چلا گیا، اب تو اللہ والے علماء کو بولنے کی بات تو بہت دور، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انگلیاں ان کے پیچھے رہتی ہے۔ یہ دور اب دھیرے دھیرے موبائلوں کی وجہ سے بدلتا چلا گیا، موبائلوں نے خرافات میں ڈال دیا ہمارے قوموں کو۔ اب موبائلوں میں اتنی زیادہ ہمارے اندر جو ہماری ذہنیت تھی نا، کیا ذہنیت تھی،
جو بولا بھالا زندگی تھی ہماری، جو بولی زندگی تھی، وہ بولی زندگی ہمارے موبائل نے ختم کر دیا ہے۔ پہلے وہ زندگی تھی، بہت بولی زندگی تھی۔ اگر کسی کو کہہ دیا گیا کہ کوئی نیک بندہ، جب تک اسے غلطی نہ ہو جائے اس وقت تک اسے مانتے ہی نہیں تھے کہ غلط ہے۔ آج کا حال تو بدل گیا، ذرا سا اگر کوئی بات ہو جائے تو کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کا معاملہ کچھ اور ہوگا، تو کرنا چاہتے ہیں ایسے۔ عبداللہ ابن سالم کے پاس بادشاہ سلامت آیا اور بادشاہ سلامت نے آ کر کیا کہا، حضرت کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے۔ اب بادشاہ سلامت کیا دے گا؟ پیسے ہی دے گا، اس کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ روپیے دے گا، روپیے کے علاوہ کیا دے سکتا ہے؟ تو حضرت سے کہا کچھ چاہیے تو بتلائیے۔ عبداللہ ابن سالم نے کچھ نہیں کہا، طواف میں لگے رہے۔ بادشاہ پھر آگے آیا اور کہا کہ حضرت اگر کچھ چاہیے ہو تو بتلائیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے کچھ نہیں کہا، آگے طواف میں لگے رہے۔ پھر آ کر بادشاہ پھر آگے کی طرف آیا اور آ کر کہا حضرت کچھ چاہیے تو بتلائیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت غصے ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا، اور کیا کہا معلوم؟ کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے اور تم مجھ سے کہتا ہے کہ تجھے حضرت کچھ چاہیے تو بتلائیے، میں کعبۃ اللہ سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں گا؟ میں پروردگار سے مانگوں کہ تجھ سے مانگوں؟ بادشاہ سلامت ڈر گیا، سوچا کہ معاملہ کچھ اور ہے، ابھی کچھ نہ کہوں۔ لیکن بادشاہ تھا، نیک تھا، اس نے سوچا کہ موقع ابھی تو نہیں ہے، بعد میں حضرت سے پھر ملاقات کروں گا۔ جیسے ہی طواف مکمل ہوا، بادشاہ سلامت حرم شریف سے باہر نکل گیا، حرم سے بالکل باہر نکل گیا اور راہ دیکھنے لگا کہ حضرت ابھی باہر نکلیں گے۔ اب جیسے ہی حضرت باہر نکلے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ حضرت اب تو کعبۃ اللہ قریب نہیں ہے، حضرت اب کچھ چاہیے تو بتلائیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، حضرت سے پھر کہا کہ حضرت جو مانگنا ہو مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اب تو کعبۃ اللہ بھی قریب نہیں، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور میں اللہ کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ کیا کہا؟ زور سے کہو، کیا کہا؟ دین مانگو یا دنیا مانگو؟ جیسے یہ کہا کہ دین مانگو یا دنیا مانگو تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت دین کے معاملے میں تو آپ بہت آگے، میں کہا دین کے معاملے میں کچھ دے سکتا ہوں آپ کو؟ دین کے معاملے میں تو اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ حضرت میں تو دنیا سے کچھ نہ کچھ آپ مانگنا چاہے تو میں دے سکتا ہوں، آپ جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت نے کہا، اب سنیے حضرت کا جواب، حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا جس نے دنیا بنائی ہے اس سے میں نے کبھی نہ مانگا، میں تجھ سے مانگوں؟ جس نے دنیا بنائی اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، اب تجھ سے دنیا مانگوں؟ پوری زندگی اس سے میں نے دین کو مانگا ہے، دنیا کو نہ مانگا ہے، اب تو مجھے آ کر کہتا ہے کہ دین دنیا دے، دنیا مانگو مجھ سے، میں تجھ سے دنیا مانگوں؟ اللہ اکبر کبیرہ! کیا اللہ والے ہوا کرتے تھے، کیا زندگی ہوا کرتی تھی، کیا شاہانہ زندگی وہ گزار کے چلے گئے، ان کی زندگی کیا شاہانہ زندگی ہوتی۔ اللہ ہم جیسے نکموں کو قبول فرما لے۔ اللہ تیری باتیں کر رہے ہیں، تیری پیاری باتیں بتلا رہے ہیں، اللہ تیرے نیک لوگوں کے واقعات بتلا رہے ہیں، نکمے بیٹھے ہم جیسے کمزور بیٹھے ہیں۔ اللہ تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے، ہمیں نیکوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ آج سب بیٹھے، میں نے بات کو شروع کیا اسی بات سے شروع کیا کہ ہم سب کو احساس کو آج جگانا ہے۔ کیا احساس جگانا ہے؟ کیا ابھی تک ہم نے اللہ کو راضی کیا؟ ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے کتنی نافرمانی کی۔ اور یاد رکھیں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اور آج کا حال کیا ہے؟ غیبت بندے کا حق، چغلی بندے کا حق، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا بندے کا حق، کسی کے ساتھ تماشا کرنا بندے کا حق۔ کسی کو ہم نے، یاد رکھو کتابوں میں یہ بات ملتی ہے
کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے، وضو میں اتنا تیز پانی چالو کرتا ہے کہ اس کے چھینٹے اڑ کر کسی کو جا کے اڑ کر گرتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اتنا تیز پانی چالو کیا جس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ نے اتنا تیز شروع کیا اور اس کا چھینٹا اڑ کر گرا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک سینگ والی بغیر سینگ والے کے اوپر اگر کھڑ لگاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ آج ہر انسان اس پر غور و فکر کرے، کیا اللہ کے پاس ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس جواب دینے کے لائق ہم ہیں؟ کیا اللہ ہم سے سوال پوچھ لیں کہ غیبت کتنی کی اس کا حساب دو، چغلی کتنی دی اس کا حساب دو، برائی کتنی کی اس کا حساب دو، کیا اللہ کے پاس ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور یاد رکھو، اعمال تو ہمارے کتنے ہیں؟ اعمال تو بہت کم ہیں، لیکن گناہ بہت زیادہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم اعمال تو مسجد سے نکلتے تھے، مسجد میں رہتے ہوئے اعمال کرتے ہیں 50، اور مسجد سے نکلنے کے بعد 150 گناہ کرتے ہیں۔ 50 اعمال پر 50 گناہ پر 50 اعمال تو چلے جاتے ہیں، 100 گناہ ہماری زندگی میں چڑھ جاتے ہیں، 100 گناہ ہماری زندگی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو، انسان مسجد میں آیا، ایک عمل کیا، اللہ نے اس کا ثواب دیا، دوسرا عمل کیا، اللہ نے ثواب دیا، تیسرا عمل کیا، اللہ نے ثواب دیا، اور اللہ تو وہ ہے جو انصاف کرنے والا، عمل کرو گے اللہ ثواب تو ضرور دے گا۔ آپ اعمال کرتے رہو، اللہ ثواب دیتا رہے گا، اور اللہ نے ثواب دیا، مسجد میں آ کر آپ نے عمل کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت ہم اتنے سارے عمل کرتے پھر بھی حالات ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں حضرت حالات ختم نہیں ہوتے، حضرت اتنی تسبیح پڑھتے حالات ختم نہیں ہوتے، حضرت اتنے معمولات کرتے حالات ختم نہیں ہوتے، حضرت اتنے سارے کام کر رہے ہیں حالات ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مسجد میں آنے کے بعد یہ اچھے اعمال کرتے ہم 50 کرتے ہیں، گناہ ہم 200 کرتے ہیں، 150 50 گنا 50 گنا پر 50 اعمال تو چلے جاتے ہیں، اور 150 گنا ہماری زندگی میں چڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کہو گے مولانا یہ بات کہاں سے لایا آپ؟ میں اس کو بھی سمجھاتا ہوں۔ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، کیا حدیث پڑھی ہوگی کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک نقطہ، کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ تو کالا نقطہ کب لگے گا؟ جب وائٹ ہوگا تو کالا نقطہ لگے گا نا، جب وائٹ ہی نہ ہو تو کالا نقطہ کب نہیں لگے گا نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا دل اعمال کی وجہ سے وائٹ ہوا تھا، اور ہم نے گناہ کر کے کالا نقطہ لگا دیا، اور اعمال کرتے وائٹ ہوا، ہم نے کالا نقطہ لگا دیا۔ اب کالا نقطہ روزانہ ہم اعمال کرتے ہیں 50، گناہ کرتے ہیں 150، اور گناہ 50 اعمال 50 گناہ پر 50 نیکی چلی جاتی ہے، 100 گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ روزانہ اگر 100 گناہ ہم پر چڑھتے ہیں تو ہم سوچے 10 سال کے بعد ہمارے کتنے گناہ چڑھ جاتے ہیں ہماری زندگی پر۔ اور اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، بندے کا حق معاف نہیں کرے گا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ بندے کا حق جب تک کہ بندے سے معافی نہ مانگو نہیں معاف ہوگا، نہیں معاف ہوگا، نہیں معاف ہوگا، نہیں معاف ہوگا۔ کل قیامت کے دن وہ انسان کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا، اللہ میری عزت کی دھجیاں اس نے اڑائی تھی، اللہ اس کے اعمال مجھے دے دو اور اس کے اوپر میرا گناہ ڈال دو۔ یا اللہ کہے گا، یا اللہ سے کہے گا وہ بندہ کہ مجھے اس کا بدلہ دلوا دے۔ اب بدلہ کس طرح دیا جائے گا؟ ہر انسان غور و فکر کرے کہ ہم نے کتنوں کو ستایا اور کتنوں کو تکلیف دی۔ اب میں آپ کو ایک اچھا طریقہ بتلاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد معاف تو نہیں ہوں گے تو اب کریں گے کیسے؟ بہت سو کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کس کو ہم نے ستایا ہے، ہو سکتا ہے بہت سو کو یاد نہ ہو کہ میں نے کس کو ستایا، کس کو تکلیف دی، معلوم نہیں ہے، کس کو پریشان کیا معلوم نہیں۔ ہاں جس کو پریشان کیا، جس کو تکلیف دی، ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں، اصل میں یہ اتنا سخت ہے کہ کان پہ لگ رہا ہے،
اب انسان یہ کہتا ہے کہ حقوق العباد کو کس طرح معاف کروائے؟ ایک تو بات یہ یاد رکھے کہ اگر کسی کو ہم نے ستایا ہے، ہمیں یاد ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگنا ہے، لیکن یاد نہیں ہے ہاں تو اس سے میں ایک بات اور بتلاتے چلوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم معافی کیسے مانگے؟ آپس میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہو گیا، کہتے ہیں ہم معافی کیسے مانگے؟ بھائی بہن کا جھگڑا ہو گیا، معافی کیسے مانگے؟ تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے معافی مانگے؟ کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے کہ میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا، جاؤ تم نے مجھے، کیونکہ آج کل ہم یہی کہتے ہیں نا غلطی ہماری کہاں، غلطی سامنے والے کی، ہم کیسے معاف کریں؟ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے غلطی ہماری نہیں، سامنے والے کی غلطی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے گا غلطی میری تھوڑی ہے، آپ کی غلطی ہے، آ جاؤ ڈالو اس کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دو۔ تو اللہ کہے گا غلطی میری نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، میری غلطی تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھو اس وقت اللہ کے پاس، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اگر یاد ہو، اس بات کو یاد ہو کہ ہم نے ان کو ستایا ہے، تو ہماری چاہت ہونا چاہیے کہ ہم اس سے جا کے معافی مانگ لیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کس کو ستایا ہے، تو ایک طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سب کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ سب کی دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ اللہ سب کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ کسی کی دعا کو رائے گا جانے دیتا نہیں ہے۔ اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ جس کو بھی میں نے ستایا ہو، میں نے کسی کو بھی پریشان کیا ہو، اللہ مجھے یاد نہیں کہ وہ بندہ کون ہے کہ جس کو میں نے ستایا ہے، اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو بھی میں نے ستایا ہے میرے دل میں خیال ڈال دے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے جا کے معافی مانگ لوں، میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگ لوں۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے دل میں خیال ڈال دے کہ میں اس سے جا کے معافی مانگ لوں۔ اور دوسرا طریقہ میں بتلاؤں، دوسرا طریقہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے دل میں آپ یہ خیال ڈال دے، یا تو اللہ ایسا کر دیجیے گا کہ جو لوگوں کو میں نے ستایا ہے آپ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو آج نیت کریں انشاءاللہ کہ آج ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، انشاءاللہ بدلو گے، انشاءاللہ حقوق العباد کی فکر کرو گے، انشاءاللہ احساسات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ۔ آج پورا دن میں مستقل تھکا ہوا تھا، کس طرح میں نے آ کر بات کی میرا دل جانتا ہے، بس آپ کی محبت ہے، میں آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، مستقل پریشان تھا۔ ابھی یہاں سے یوں سمجھو کہ میں مستقل سفر میں، سفر سے آنے کے بعد بھی یہاں سفر میں، اور یہاں سفر میں بھی کافی دقتیں ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مفتی انور کی محبت جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، میں آج آپ کے ساتھ آ کر بیٹھا ہوں۔ اور سفر میں جس طرح دقتیں ہوئی، اس دقتوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کی محبت کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے، ان کی جو محنتیں، کوششیں اور کاوشیں ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو کتابوں پر محنتیں کر رہے ہیں، چیزوں پر محنت کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے ابھی سنا کہ یہاں پر ماسٹر صاحب ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی جو ماشاءاللہ ان کے پاس کتابیں پڑھتے ہیں اور کتابیں آگے تک پہنچ گئے۔ میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو، کتابوں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، محنتیں کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن تو وہ ہے کہ قرآن کو صحیح کرنا چاہیے، قرآن کے تلفظات کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم قرآن کے پیچھے ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ ابھی ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ انسان مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا ہندو آدمی قرآن سیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، ہم نے تو مکتب سے قرآن پڑھنا ہم نے سیکھا ہے، ہماری زبان پہ کچھ قرآن پڑھنا آ گیا، پھر بھی ہم صحیح معنی میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں بتلاؤ، وہ ہندو آدمی زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں قرآن پڑھوں، چند دن کے اندر وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا۔ کل قیامت کے دن وہ بھی کھڑا ہوگا اور ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور اللہ کہے گا کہ ماں کی گود میں تم نے اسلام لایا تھا، ماں کی گود سے تمہیں اسلام ملا تھا، باپ کی گود سے تمہیں اسلام ملا تھا، اس کے باوجود تمہیں قرآن پڑھتے نہیں آیا، اور نماز میں تم صحیح معنی میں قرآن نہیں پڑھ پاتے ہو۔ تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھاتے، ہم کہاں پڑھاتے، لیکن اکیلے میں نماز تو خود ہی تو پڑھتے ہیں۔
اگر اکیلے میں غلطی کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ میں اکثر کہتا ہوں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ بڑے کاف کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ کہو قل هو اللہ احد، کھا لیجئے اللہ ایک ہے، ترجمہ بدل جائے گا، کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ تو آج نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کو بھی صحیح کریں گے، انشاءاللہ زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اوپر مشق کرنے اور اس کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ ہمارے مفتی انور صاحب کا کہنا ہے کہ بیت کے کلمات پڑھا دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب بیت ہونا چاہتے ہو، تو اگر ہونا چاہتے ہیں تو بیت کے کلمات پڑھ لیں، نہ ہونا چاہے تو توبہ کی نیت سے بیت کے کلمات پڑھ لیں۔ توبہ کی نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو اور ہمیں توبہ کے فہرست میں شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور جو بیت ہونا چاہے تو وہ بیت کی نیت سے کلمات پڑھیں اور بعد میں انشاءاللہ معمولات سیکھ لے اور سمجھ لے اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر زندگی بننے کے بعد اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ نماز تو ایسی ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہوں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، ایسی نماز ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے درختوں کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، چیزوں کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، ایسی نماز ہو اور ایسی زندگی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے۔ بیت کے کلمات پڑھا رہا ہوں، آپ سب دل کے ساتھ سر کو جھکا کر اس کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ واتوب الیہ۔ آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیاری زندگی بنا کر گزاریں گے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، دیکھ تو صحیح تیرے بندے آئے ہوئے ہیں مولا، مولا مولا دیکھ تو صحیح مولا، مولا ایک نظر ڈال دینا مولا، ایک نظر ڈال دے مولا، مولا بوڑھے بھی بیٹھے مولا، مولا مولا جوان بھی بیٹھے مولا، بچے بھی بیٹھے مولا، مولا انہیں کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کو لینے آئے ہیں مولا، آپ کو لینے آئے۔ ان کو آج احساس ہو گیا مولا، آج انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے بہت گناہوں والی زندگی گزاری مولا، مولا مولا اللہ ایسا تو نہیں کہ ابھی ملک الموت آ گیا ہو ہمارے پاس اور کہہ رہا ہو معافی مانگ لو ورنہ ابھی روح کھینچ لوں گا۔ مولا 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 آج ہم آ گئے آپ کے پاس مولا، آج آ گئے مولا، مولا آپ کے دربار میں بیٹھے مولا، مولا آپ کے در میں بیٹھے مولا، مولا 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 ایک نظر ڈال دے، ایک نظر ڈال دے مولا، محبت کی ایک نگاہ ڈال دے مولا، ہم سب کو معاف کر دیجئے مولا، مولا کون ہے معاف کرنے والا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے شیطان نے ہمیں لوٹ لیا ہے مولا، مولا آپ تو بہت رحیم و کریم ہے۔ ماں 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 کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر ماں کو ستائے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے مولا۔ ایک ننھا منا چھوٹا بچہ مولا، آنکھوں سے دکھتا نہیں، کان سے سن نہیں پاتا، چلتا پھسلتا مولا، جا کے وہ نالے میں گر گیا، کیچڑ میں جا کے گر گیا، نالے میں گندے پانی میں گر گیا
وہاں سے اوہ کیا، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماں شادی میں جانے کے لیے بہترین کپڑے پہنی تھی اور لالی پاؤڈر لگائی ہوئی تھی۔ اچانک کے بچوں کو گرتا دیکھا تو دوڑ پڑی اور اپنے لال اور لختے جگر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگی کہ میرا لال دل کا ٹکڑا تجھے کچھ لگا تو نہیں ہے؟ اس نے اپنے کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کے کپڑے شادی کے کپڑے تھے، اس کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے اسی بچے کو سینے سے لگایا۔ اور یا اللہ اس کے ہونٹ پر لالی لگی ہوئی تھی، اس نے بچے کے گال پر اپنا ہونٹ رکھ دیا، جبکہ بچے کے گال کے اوپر نالے کا پانی لگا ہوا تھا۔ اس نے پانی کی بھی پرواہ نہیں کی کہ نالے کا پانی ہے، اس نے اپنا ہونٹ رکھ کر اسے چومنے اور چاٹنے لگی اور کہنے لگی او میرے لال، او میرے پتر، میرے دل کے ٹکڑے، تجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ تجھے کچھ ہوا تو نہیں بیٹا؟ تجھے لگا تو نہیں؟ اور اسے نہلاتی دھلاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم سب بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، ہم سب بھی نالے میں گر چکے ہیں مولا، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں مولا، جو آیا دھکا مار کے چلا جاتا ہے مولا، جو آئے اللہ برا بھلا بول کے چلا جاتا ہے مولا۔ مولا ماں کے دل میں رحم ڈالنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا مولا۔ مولا اس بچے کو ماں نے اٹھایا تھا، جس محبت کے ساتھ اٹھایا تھا، وہ محبت ڈالنے والی ذات آپ ہی کی ہے مولا۔ او پیارے رب، او پیارے رب، آپ بھی آ جائیے مولا، ہمیں نالے سے اٹھا لیجئے مولا، اللہ ہمیں بھی نالے سے اٹھا لیجئے مولا، ہمیں ایسا نہلا دھلا دیجئے مولا کہ لوگ ہمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے مولا۔ اللہ اللہ اللہ، جو آیا ہے مولا اللہ غلط بول کے جا رہا ہے مولا، فلسطین کا حال کچھ اور ہے مولا، بچیوں کو لایا جا رہا ہے، ماں کے سامنے اس کے سامنے زنا کیا جا رہا ہے، ماں بچی پکار پکار کر کہہ رہی ماں دیکھو تو صحیح کہ میرے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے۔ ماں کہتی بیٹا صبر کرنا، میرے پاس اب کچھ طاقت نہیں ہے۔ وہ قوم مسلم کو پکارتی ہے، آخر وہ بچی کہتی ہے، جب اس کو بندوق کے نوک پہ رکھا گیا تو بچی کہنے لگی کہ قوم و ملت سے کہنے لگی کہ مسلمانوں یاد رکھنا، کل قیامت کے دن جا کر میں تمہاری شکایت کروں گی، کل قیامت کے دن جا کے تمہاری شکایت کروں گی کہ میری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا اور تم شراب کے اڈے سجا رہے تھے، میری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، تم غیبت کر رہے تھے، میری عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، تم شراب اور تم غلط کاریوں کے پیچھے پڑے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے مولا، ہمیں نیک بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جتنے لوگ بیٹھے سب کو قبول فرما لے، مفتی انور کی محنت کو بھی اللہ قبول فرما لے، ان کی جد و جہد کو بھی قبول فرما لے، ان کی کوشش و کاوشوں کو قبول فرما لے، یہاں کے امام اور مؤذن کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، بیمار شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما۔ یا اللہ قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا، آپ قرض ادا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ جو بھی بیچارہ پریشان ہے مولا، وہ تکیے کے نیچے سر رکھ کر زارو قطار روتا ہے، جب اس کے سامنے قرض لینے آ جاتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں قرض تو دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ جو بھی ایسا پریشان ہے، آپ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ اللہ آپ ان کا قرض پورا فرما دیجئے مولا، جو جیل میں قید بند رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے فعل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ کتنے لوگ کعبۃ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو اللہ آپ کا گھر دیکھ رہے ہیں مولا، وہ آنکھیں کتنی پیاری آنکھیں ہوگی جو کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوگی مولا، وہ پیر کتنے پیارے پیر ہوں گے جو کعبۃ اللہ کی زمین پر چل رہے ہوں گے مولا، وہ ہاتھ کتنے پیارے ہاتھ ہوں گے جو کعبۃ اللہ کو لپٹ رہے ہیں مولا۔ اللہ ہماری بھی آنکھ کب وہ آنکھ بنے گی کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کو دیکھیں مولا۔ اللہ ہماری زبان، اللہ ہمارے ہونٹ کب وہ ہونٹ بنے گے جو کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے چومنے لگے مولا۔ اللہ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرما مولا، نبی علیہ السلام کے گھر تک پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہر شخص کو قبول فرما لے، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔